صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے والا و بالا ہمارا نبی سب سے والا و بالا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے یہ خزانہ 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 جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی بس وہ نانا میرے حسین کا ہے بس وہ نانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا جس کی آنکھوں نے رب کو دیکھا
का है दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना। जिसने टुकड़े किए कमर के दो, जिसने टुकड़े किए कमर के दो, जिसने टुकड़े किए कमर के दो, ऐसा लाना मेरे हुसैन का है, ऐसा लाना मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना। जिसने खैबर उखाड़ा हाथों से, जिसने खैबर उखाड़ा हाथों से, जिसने खैबर उखाड़ा हाथों से, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना। ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे। घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना। जिसके सदके में बख्शे जाएंगे, जिसके सदके में बख्श जाएंगे, जिसके सदके में बख्श जाएंगे, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना। ये जो कुछ भी ज़मीं पे उगता है, ये जो कुछ भी जमीन पे उगता है, ये जो कुछ भी जमीन पे उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना। मेरे घर में चिराग जलते हैं, मेरे घर में चिराग जलते
ठिकाना। जिसको तुम आसमान कहते हो, जिसको तुम आसमान कहते हो, जिसको तुम आसमान कहते हो, शामियाना शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना। जिसने करबल में सब लुटाया है, जिसने करबल में सब लुटाया है, जिसने करबल में सब लुटाया है, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना। गौसो ख्वाजा दिए हैं जिसने हमें, गौसो ख्वाजा दिए हैं जिसने हमें, गौसो ख्वाजा दिए हैं जिसने हमें, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना। मस्त मस्तान बन के फिरता है, मस्त मस्तान बन के फिरता है, मस्त मस्तान बन के फिरता है, ये दीवाना मेरे हुसैन का है, ये दीवाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में आइल मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल
مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے جہاں عشاق رہتے ہو وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں عشاق رہتے ہو وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں پر ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں اور جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں یا ربی حب لی امتی ہر لمحہ کہہ کر یا ربی حب لی امتی ہر لمحہ کہہ کر آقا میرے مولا کو منا کچھ لوگ مجھے آج مٹانے میں لگے ہیں اور سرکار میری لاج بچانے میں لگے ہیں سرکار میری لاج بچانے میں لگے قبر میں ہم کو چھیڑو نہ لکیریں ابھی قبر میں ہم کو ہم نور کے جلووں سے نہانے میں لگے ہم نور کے جلووں سے نہانے میں لگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام میرے نبی کا چہرہ روشن روشن
روشن ہے گفتار کے پھول میرے نبی کا چہرہ روشن 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 ہے گفتار کے پھول میرے نبی کا چہرہ روشن 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 ہے گفتار کے پھول میرے نبی کا چہرہ روشن 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 ہے گفتار کے پھول پھیلی خوشبو خوشبو پھیلی جب بکھرے گفتار کے پھول پھیلی خوشبو خوشبو پھیلی جب بکھرے گفتار کے پھول اور ان کے جیسا کوئی نہیں ہے اے لوگوں یہ دھیان رہے ان کے جیسا کوئی نہیں ہے اے لوگوں یہ دھیان رہے حسن حسین شہید اعظم دونوں ہیں سرکار کے پھول حسن حسین شہید اعظم دونوں ہیں سرکار کے پھول میرے نبی کا چہرہ روشن 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 ہے گفتار کے پھول اور یوں تو آئے لاکھوں پیغمبر ان کے جیسا کوئی نہیں یوں تو آئے لاکھوں پیغمبر ان کے جیسا کوئی نہیں دونوں جہانوں میں جس کا ہے چرچا میرے آقا میرے رسول دونوں جہانوں میں جس کا ہے چرچا میرے آقا میرے رسول میرے غوث کا چہرہ روشن 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 ہے گفتار کے پھول میرے خواجہ کا چہرہ روشن 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 ہے گفتار کے پھول پھیلی خوشبو خوشبو پھیلی جب بکھرے گفتار کے پھول میرے نقشبندی دولہا کا چہرہ روشن روشن ہے گفتار کے پھول پھیلی خوشبو خوشبو پھیلی جب بکھرے گفتار کے پھول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین قولہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دور پر فتن میں جہاں شیطانیت چاروں طرف سے منہ پھاڑے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، عریانیت پورے شباب پر ہے، نبی کے دشمنوں نے پورے جال بچھا رکھے ہیں، ایسے پروقار ماحول میں وہی شامل ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی۔ شیطان کو مات دے کر عریانیت کو چکنا چور کر کر
دشمنان رسول کا منہ توڑ کر ایسی محفل میں شریک ہونے والا وقت کا بہت بڑا مجاہد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو الگ الگ کام دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دینے والا بنایا ہے، کچھ لوگوں کو لینے والا بنایا ہے، کچھ لوگوں کو کھانے والا بنایا ہے، کچھ کو کھلانے والا بنایا ہے، کچھ کو سننے والا بنایا ہے، کچھ کو سنانے والا بنایا ہے۔ ہر ایک کو الگ کام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے اللہ نے جو جس کو کام دیا ہے وہ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے وہ کام کرے۔ ہر ایک کا حساب ہوگا، ہر ایک چیز کا، ہر ایک کام کا حساب دینا پڑے گا۔ کوئی بچ نہیں سکتا۔ آدمی یہ سوچے یار میرا کام تھوڑی ہے، میرا کام تو کھانا ہے، میں کھا کے چلا جاؤں، کھلانے والا اپنے آپ پکڑا جائے گا۔ میرا کام تو سننا تھا، سنانے والا اپنا آپ پکڑا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ہر ایک کا ایک الگ کام ہے۔ کسی کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، کسی کو اب لینے والے کو دیانتداری سے کام لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ 10 آدمی کا اکیلا ہی لے جائے، اس کو سب کا خیال رکھنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے سننے والے کو دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سنے اور ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ کام جب بنے جب اس پر عمل کیا جائے، بات جب بنے جب اس کو پسند آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں یہ لفظوں کی بات؟ کام جب بنے جب اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوستوں کی بھی ٹولیاں بنائی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے دوست ہیں، کچھ اللہ والوں کے دوست ہیں، کچھ لوگ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے چیلوں کے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ والوں کی باتیں شیطان کے چیلوں کو ادھم اور بکواس لگتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو تو یہ لگے گا میں کیا ادھم مچ رہی ہے، کیا بکواس ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا ہے ہی نہیں ہے۔ ان کو وہ اچھے لگیں گے ماحول، ڈھول تاشے، ادھم، ناچ گانا، ہے نا۔ ان کو وہ ڈھول ادھم ناچ گانا نہیں لگے گا، شور سے، کیونکہ ان کا وہ ہے ہی ان کا خمیر۔ اور جن کا خمیر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، ان کو وہ چیز بری لگے گی، اور ان کو وہ بری لگنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تماشوں سے ہی تو بچایا ہے نا۔ ہاں، تماشوں سے بچایا۔ تو ہمیں اپنے کام کو دیانتداری سے، ایمانداری سے کرنا ہے۔ دھیان رکھے گا آپ کے بات، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا خیال رکھے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ ہاں، یہ نہیں کہ بس اپنا الو سیدھا کرے یا دوسرا جائے بھاؤ میں، نہیں۔ قرآن اور سیرت مصطفیٰ، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، ہے نا۔ یہ نہیں کہ بھائی کو بھوکا مار دیں اور خود، ہاں، وہ بھائی کو اگر تم بھوکا مارو گے، بھائی کو تکلیف دو گے، وہ تو صبر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ اور یہ صبر کرے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ملے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے صبر کرنے والے گھبرا نہیں۔ آج تجھے یہ چیز نہیں ملی، آج تجھے یہ سامان نہیں ملا، آج یہ مال نہیں ملا، آج تجھے یہ تکلیف پہنچائی گئی، آج تجھے یوں ستایا گیا، گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب اللہ کا ساتھ مل جائے تو کتنی بڑی تکلیف ہو، کتنی بڑی پریشانی ہو، کتنا ستانے والے ستا لیں، ایک دن وہی غالب آئے گا جس کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ نے مختلف انداز میں کہا
کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہیں فرمایا اللہ یحب الصابرین، اللہ محبوب رکھتا ہے صبر کرنے والوں، کہیں فرمایا یحب المحسنین، اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب مختلف چیزیں ہیں، مختلف پہلو ہیں. یہ نہیں کہ بھئی اگر کسی کا مال چلا گیا اسی پہ صبر کرنا ہے، یا کوئی موت ہو گئی اسی پہ صبر کرنا ہے، نہیں. کوئی بھی تکلیف دہ بات ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، اس پہ صبر کرنا، اس پہ کیا کرنا. ایک تو یہ پہلو ہے. اور کوئی بھی خوشی کا ماحول ہو، کوئی بھی درجہ ہو، اس کے آنے کے بعد بھی صبر کرنا. کیونکہ اگر اس پہ آنے کے بعد صبر نہیں کیا تو ایک بڑا خطرناک پہلو جڑا ہوا ہے جس کو تکبر کہتے ہیں. آپ اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر تکبر دروازہ کھول لے گا. کیا دروازہ کھولے گا؟ گھمنڈ آنے لگے گا. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس پر بھی صبر کرنا ہے. اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ اور اگر صبر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ریاکاری، تکبر داخل ہو جائے گا. آدمی اپنے اعمال پر اترانے لگے گا، اپنے عمل پر گھمنڈ کرنے لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح طاقت ہے، حسن ہے، پیسہ ہے نا. پیسہ آ جائے تب بھی صبر کرنا، طاقتور ہو تب بھی کیا کرنا. اس میں اکڑ نہیں، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بہت طاقتور ہو، بیماری آ جائے تو اس پر بھی کیا کرنا، صبر کرنا. بھائی سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آج ہمارے ساتھ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، سب کے ساتھ ہم سنتے بہت ہیں، عمل جو ہے نا وہ عمل کے معاملے میں ایک جماعت ایسی ہے جو عمل کرتی ہوئی نظر تو آتی ہے لیکن ان کا صرف ظاہر بنا ہوا ہے. جیسے ڈھول پہ کھول چلا دے نا، عمل بظاہر ان میں نظر ضرور آئے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے میں. دوسرا کتنی بھی بات کر لے حق کی، ان کو وہ سب کرنے پتہ نہیں کیا بکواس ہے، ان کو بکواس لگتی ہے. کیا کہتے پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے، پتہ نہیں. میں نے ایک جگہ بیان کر لیں، اس وقت میں تھا نہیں، سب بیٹھا ہوا تھا، سمجھ رہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کہہ لیں پتہ نہیں کیا بک رہے تھے، پتہ نہیں. سمجھ رہا ہو ان کو وہ کیا لگے گی اگر وہی بات ان کے پلیٹ فارم سے کر دی جائے، واہ واہ اس سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. بات دراصل یہ ہے. تو ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے یہاں، وہ اپنے آپ کو سمجھے بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو باہمی جنت کے مالک ہے. اور اگر بزرگوں کی نگاہ نور سے دیکھا جائے تو جو جماعت اپنے دماغ میں یہ بھی ڈالے کہ میرا ہی بیڑا پار ہے، سمجھ لینا وہی گمراہی پر ہوگی. سمجھ لینا، ہاں جو سمجھ بیٹھے میں ہی سب کچھ، ہماری جماعت ہی سب کچھ، ہمارا ہی. ہاں یہ تکبر کی نشانی ہے. یہ کہاں کی نشانی ہے؟ ہاں. اور تکبر بھی ایک بیماری ہے. تکبر بھی کیا ہے؟ اس بیماری کو دور کرنا ہے. یاد رکھو قیامت کے دن 3 شخصوں کو لایا جائے گا. کافر و مشرکوں کی بات نہیں سنا رہا میں، پہلے ہم اپنی تو اصلاح کر لیں. اب زمانہ دین پھیلانے کا نہیں ہے، اس وقت دین بچانے کی ضرورت ہے. ایمان کو پھیلانے کی نہیں، ایمان کو بچانے کی. یہ دور وہ چل رہا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ابھی کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایمان بچانا ہے. کیونکہ ایمان کے لٹیرے قدم قدم پر بیٹھے ہوئے ہیں، بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچپن سے ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو. کہاں سے؟ بچپن سے. ابھی اس کو بولنا نہیں آیا، ان کو دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے ایمان کے لٹیرے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اس کو الف بے بھی نہیں آئی صحیح طرح، ابھی سے دماغ میں داخل کری جا رہی ہیں وہ باتیں ایمان کو لوٹنے والی. ہاں
آج جاہل بھی ہیں عالم کل باڈا اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ تو جو جماعت، جو طبقہ اس بات میں پڑ جائے کہ بس ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی بات تو جب پتہ چلے گی جب رب کے سامنے پیشی ہوگی اور رب کائنات کہہ دے گا مجھے یہ پسند نہیں آئی۔ تمہارا کوئی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، اس سے سوال ہوگا، اس کہے گا مجھے پسند نہیں آیا۔ تو جہاں لیڈر جائے گا، جہاں امیر جائے گا، وہیں سارا گروہ جائے گا۔ جو جس کی پیروی کرے گا اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کرے گا۔ جو جس کی پیروی کرے گا، جو جس من تشبہ ما بقوم، جو جس قوم کی نقل کرے گا، جو جس قوم کی پیروی کرے گا، اللہ اس کا حشر اسی کے بس سمجھ لو۔ بس غور و فکر کی ضرورت ہے، بھیڑ کو مت دیکھو، یہ تو بھیڑ ابھی اور بڑھے گی، ابھی اور موٹی باتیں دماغ میں بٹھا لو۔ قیامت آنی ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان اس بات پر ہے کہ قیامت آئے گی؟ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بتاؤ۔ سنتے ہو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ کا ماننے والا، اللہ کہنے والا ہے، حق والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جب تک نہیں، اور جب ایک بھی نہیں ہوگا تو ارے اس کا جواب سمجھ میں بیٹھ گیا نا؟ تو یہ ایمانداروں کی تو تعداد کم ہوتی رہے گی، بے ایمانوں کی تعداد سمجھ رہے ہو؟ آگے اور کم ہوں گے، لباس ان کے بڑے عمدہ ہوں گے، بڑے جبے قبے دستاریں ہوں گی، چہروں پہ نشان بھی ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایمان کیسا ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، انسان رات کو مومن سوئے گا، صبح جب اٹھے گا تو کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ یہ نشانی ہے قیامت۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو صبح اور شام کی جو ان کی بنیاد کمزور ہوگی، بھیڑ پہ بھاگے ہوں گے۔ کیسے بھاگے ہوں گے؟ انہوں نے ظاہر دیکھا ہوگا، انہوں نے بنیاد پہ نگاہ نے ڈالی ہوگی، یہ جڑیں کہاں تک جا رہی ہیں، کہاں سے جا رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور تکلیفیں، پریشانیاں، یہ تو اللہ والوں کے لیے تحفہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کام سب سے حق پر ہے جس سے روکا جائے، سمجھ رہے ہو؟ جس کام سے سمجھ لو نبی کے پیغام سے، نبی کے فرمان سے اگر کوئی روک رہا ہے تو سمجھ لو یہ اللہ رب العالمین نے کچھ تحفہ تمہیں دینا ہے، اس میں رکاوٹ۔ تو نبی کی زندگی ہے، مکی زندگی دیکھ لو، مدنی زندگی دیکھ لو، کتنی رکاوٹیں آئی ہیں دین سے، کس قدر ستایا گیا ہے۔ تو اگر آج مجھے تمہیں ستا لیا جائے تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ایک تمغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ساری زندگی ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرتا رکھا ہے، جو نبی کی سنتیں رہ جائیں وہ زندہ ہوتی رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب بعض لوگ بیماری سے گھبراتے ہیں، بعض لوگ بیمار ہونے سے گھبراتے ہیں۔ میں تو ان سے کہتا ہوں گھبرایا مت کرو، بلکہ دعا کرو کہ ہم بیمار بھی پڑیں۔ لگے جی کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ بھی ایک سنت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے۔ بھائی میں آخری بات اس کو ختم کر دوں گا، وقت ہو رہا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا جیسے شروع ہوا۔ یہ بھی ایک سنت ہے، کبھی مت گھبرانا بیماری سے، کیا؟
جانتے ہو کوئی اگر بیمار ہوتا ہے اور اس بیماری پر صبر کرتا ہے، اس نے کہہ دیا بیماری کی حالت میں الحمدللہ، کیا کہہ دیا؟ اگر بیمار ہے اور بیمار کی نے اپنی حالت میں کہہ دیا، لیکن یہ کہتا ہی نہیں، کیونکہ شیطان پورے پاور لگاتا ہے۔ شیطان یہ تو کیا کہتا ہے؟ ہائے میری ماں، ہائے ماں، ہائے ابا، ہائے ہائے بھائی، یہ تو ماں ابا ہی کو پکارتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ کہتے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ ہاں وہ بھائی ایسا ہوتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، جی 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 بے شک۔ ہائے ماں، ہائے یا بہت ہوگا، پھر بہت ذمہ دار ہوگا، ہائے اللہ، دردوں نے تڑپا رکھا ہے، دردوں نے تڑپا رکھا ہے۔ اور اس تکلیف پہ اگر اس نے کہہ دیا الحمدللہ، کیا؟ اور فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس، فرشتوں کی وہ جماعت اللہ کے پاس جب جاتی ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار تھا، وہاں سے کیا کہا اللہ؟ اس نے بیماری کی حالت میں کہا الحمدللہ، کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے فرشتوں، اگر وہ اس حال میں مر گیا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو یعنی ان بیماروں کے لیے نہیں ہے جو جن کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعامات ان کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو نبی کے غلام، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ انعام کس کو ملے گا؟ ایمان والوں، ایمانداروں۔ کبھی آپ کے ذہن میں سوال ہو جائے اجی کافر نے بھی اگر کہہ دیا تو اول تو کافر کہے گا ہی کیوں الحمدللہ، چلو انہوں نے کسی سے سن بھی لیا ہو، ہاں تو اس کو نہیں، ایمان والوں، کس کو؟ اس نے کہہ دیا بیماری کی حالت میں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اگر یہ اسی حال میں مرا تو اس کو جنت میں داخل، اس کو جنت عطا کروں گا، اور اگر اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا، اے فرشتوں اگر یہ ٹھیک ہو گیا، توانا تندرست ہو گیا، تو میں اس کو جیسا اس کا حال ہے نا اس سے بھی زیادہ قوت اور طاقت، بہترین گوشت، ہڈیاں، روحانیت عطا کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ میری تعریف کر ذکر کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ بیماری آنے پر اس نے کیا کرا؟ صبر کیا، اور صبر میں کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام اس کو عطا کرا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا، جب بیمار کوئی ہوتا ہے نا تو بیمار کی جب تک وہ بیماری میں مبتلا رہتا ہے، یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے الٹے ہاتھ میں، خبردار اس کا کوئی گناہ مت لکھنا، اس کا گناہ مت لکھنا، کوئی خطا گناہ نہیں لکھا جائے، ہاں، اور سیدھے ہاتھ والا ساری نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ اسی کا ٹکڑا باقی کا جمعے کو یہ جاوید مسالے والوں کے یہاں باڑہ ہندراؤ میں محفل ہوگی نا، وہاں آگے کا حصہ بیان کروں گا اس کا۔ ابھی اتنا دماغ میں بیٹھانے کہ اگر بیماری کی حالت میں کسی نے کہہ دیا الحمدللہ، بس اتنا ہی، کیا؟ ہاں، کہیں تم اس کنجوس منکی چوس کی طرح نہ ہو جانا۔ ایک بخیل تھا، ایک بخیل تھا، بڑا بخیل، کبھی زندگی میں اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہی نہیں تھا، رسول کے نام پہ کچھ دیتا ہی نہیں۔ ہاں، مال کو جمع، مال سے محبت، مال سے محبت۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم میں، جو لوگ دنیا میں مال سے محبت رکھتے ہیں، مال جمع کر کر کے خوش ہوتے ہیں، مال کو دیکھ کے، جمع مالم وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، مال دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کا ٹھکانہ نار میں رکھا ہے، نار اللہ الموقدۃ التی، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ، 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 آگ۔ جو مال دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، کسی کو
دیتے ہی نہیں، رکھے جائیں. ایسے ہی ایک انسان مالدار جس نے کبھی کسی نہ کسی فقیر کو، نہ کسی یتیم کو، نہ کسی مسکین کو، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ کچھ نہیں، جمع کرے یا جمع. بیمار ہو گیا بیچارہ، اب عیادت کرنے کے لیے آئے، اسی میں ایک مولوی صاحب بھی آ گئے ان کی عیادت کے لیے ہے. انہوں نے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، علماء ربانی ہوتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، ہے نا. انہوں نے کہا حضرت ساری زندگی مال سے محبت کری، اب آخری وقت ہے، کم از کم اسی مال سے کچھ آخرت کی بھی تیاری کر لو، کچھ اللہ کے لیے دے دو، کچھ اللہ کے لیے دے دو. لیکن وہ بڑا بخیل تھا، بڑا زبردست بخیل تھا. 2-3 دفعہ جب کہا بھائی اللہ کے لیے کچھ دے دو، کہنے لگے مولانا صاحب آپ بھی کتنے بے وقوف ہیں. کہہ رہا ہے کچھ دے دو، کچھ دے دو. میں جان دے رہا ہوں، یہ کیا کم ہے؟ میں جان دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ جان دے رہا ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ چمڑی چلی جائے، جان چلی جائے، مال نہ جائے. ارے جب تو ہی چلا گیا تو تیرا مال کا تیرا تھوڑی رہا. اب یہ تیرا مال ہے، ہاں، تیری اولاد کا، تیرے رشتہ داروں کا ہے. اب یہ مال جس کو تو چھوڑ کر گیا ہے، جو تیرے کام نہیں آیا، جو تیرے یہ، اور اس نے طوفان مچایا، یہ مال جو تو چھوڑ کے گیا، یہ اتنے فتنہ برپا کر دیا، ان نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، ان نے بہن کو بھائی سے دور کر دیا. یہ مال میرا مال میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اور جس کا موقع زیادہ لگا، ہاں، ابھی کی بات ہے، تازی بات. ایک ڈاکٹر صاحب کی دکان پہ میرا جانا ہوا. ہم ڈاکٹر صاحب کی اماں بیمار ہو گئی. وہ ڈاکٹر صاحب کے ایک مریض آیا، ڈاکٹر صاحب کے میں گیا، ان کے ڈاکٹر صاحب کے ایک مریض آیا. انہوں نے کہا اماں کی طبیعت خراب ہے، چلیے. ایک آنے آیا، بلانے والا آیا. وہ گھر چلا گیا، اماں بیمار تھی، ڈاکٹر لے کے چلے گیا. ڈاکٹر صاحب گئے، ڈاکٹر صاحب نے دوا وغیرہ دی، انجیکشن لگایا، اماں درست ہو گئی، سانسیں وانسیں اوپر نیچے ہونے لگی. اماں کو جیسے ہی ہوش آیا، اماں نے فوراً دونوں کان پکڑے. کیا کرا؟ توبہ. اب توبہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا. قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ مال سے محبت رکھیں گے، گناہوں سے محبت رکھیں گے. توبہ کو اس کو ہوش آتے، اس نے دیکھا میرے کانوں میں ٹوپس ہے نہیں ہے. کان کے بندے، ہاں، کانوں کو دیکھ رہی ہے، وہ کانوں کے بندے ہیں کہ نہیں ہے. اور پھر گلے میں دیکھا، گلے کا حال ہاں ہے، نہیں ہے. اب جو دیکھا دونوں غائب. اما نے کہا کہاں گیا؟ وہ جو بھائی ڈاکٹر کو بلانے گئے تھے نا، ان نے بھائی کی طرف دیکھا، او اسی کا کام ہے. اب دونوں چور کا بھائی گرا کٹ. انہوں نے کہا دیکھ بھائی، اب کیسے اماں بیمار پڑیں گی نا، اب کیسے تو جائے گا ڈاکٹر کو بلانے؟ اب کیا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اب کہ میری باری ہے. ابھی تو نے ہاتھ صاف کر لیا، اگلی بار میں ہاتھ صاف کروں گا. ہائے ہائے ہائے. تو چلا جائے گا دنیا سے مال چھوڑ کر. یہ مال فتنہ، یہ دنگے فساد کرائے گا. دنگے، بھائی کا دشمن ہو جائے گا، بھائی کا، کوئی اس کا حق، کوئی اس کا حق. اور اگر وہ اولاد غلط راستوں پر ہوگی تو مال سے جتنے بھی گناہ کریں گے، اس مال سے جو بھی شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، وہ سارا کا سارا عذاب مال چھوڑنے والے پر پڑے گا. اسی کا ذمہ دار وہ ہوگا. تو کیوں نہ اس مال سے ہم اپنی جان بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں. اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر جائیں جو ہماری قبر کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے. تو اس مال کے آنے پر بھی صبر کرو، مال کے جانے پر بھی. بیماری آ جائے تو صبر کرو. ہاں، اور اگر میں نے آپ کو بتایا اس میں صرف ذرا سا اتنا کہہ دیا بیماری کی حالت میں الحمدللہ، اور اسی حال میں تو اللہ کی طرف سے فیصلہ، اگر اس حال میں مرا تو ایسے سمجھ رہے ہیں آپ بات. اللہ رب العالمین ہمیں صابرین، ذاکرین، شاکرین میں شمار فرمائے. 2-3 منٹ کے لیے
اللہ اور اس کے رسول کے. کوئی بات میں نے تمہیں شرک کی سکھائی ہے؟ بولو. نہیں میں نے تمہیں یہ کرایا دیوبندی بریلوی کچھ نہیں ہاں؟ نہیں. اب بھی اگر تمہیں کوئی یہ کہہ کے روکے اور تم رکے تو کل تمہارا اللہ کے سامنے میں حساب کراؤں گا انشاءاللہ. کوئی تمہیں یہ کہہ کے اگر روکے میں نے تم سے کرا بولو کوئی دیوبندی بریلوی نہیں کوئی شرک بات سکھائی نہیں. کوئی بدعت سکھائی بولو. نہیں. اگر کسی کو بری لگی تو بتاؤ ایک بھی بات. کسی کو بھی نہیں. ہے اب تمہیں اگر یہ کہہ کے کوئی روکے کہ یہاں شرک و بدعت ہوتا ہے یہاں یہ ہوتا ہے یہاں یہ ہوتا ہے اور تم پھر رک گئے وہ کہنے پہ تو سمجھ لو تم نے شیطان کی پیروی کری ہے. تم نے کس کی پیروی کری ہے؟ شیطان کی پیروی. کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم حق راستے پر چاہو. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ لوگ بڑی بڑی چال بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے جس کو جتنا کام لینا ہے قیامت تک ڈنکا بجے گا. ڈنکا بجے گا. اب کہنے والے رہیں گے چاہے وہ تھوڑے ہوتے رہیں تھوڑے ہوتے رہیں. ہمارے سامنے کربلا کا میدان ہے. یزیدی 22,000 تھے اور حسینی صرف 82 تھے. حق 82 کے ساتھ تھا. حق کس کے ساتھ تھا؟ آج تمہارے پاس طاقت ہو سکتی ہے مال ہو سکتی ہے منسٹری ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سمجھ لو اللہ سے بڑی طاقت نہیں ہو سکتی. اللہ سے بڑی کوئی طاقت. ہاں تم سب کچھ خرید سکتے ہو لیکن ہاں اللہ جب ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے جب تک اپنے ان تمام فعلوں سے توبہ نہیں کرو گے باز نہیں آئے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا دھیان لے کے چلو اور قلب کی آواز سے کہو دل کی آواز سے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. سلام پڑھو ہے جو مصطفیٰ جانی رحمت پیلا سلام. مصطفیٰ جانی رحمت پیلا سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا تاجدارے حرم شہریارے حرم تاجدارے حرم نوبہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام. نوبہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سلام لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی سلام لاکھوں سلام. رو نزدیک کے سننے والے وقار. نزدیک کے سننے والے وقار. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اعظم امام تو پاون کا. سے اعظم امام تو پاون کا. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جائے خواجگاہ شاہ ہندوستان. جائے خواجگاہ شاہ ہندوستان. خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کہے آرزاں.
जज्बे हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुम मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وعلی آلہ البررۃ النقیہ واغفر لنا بالعشاء والعشیہ. ربنا توفنا مسلمین ربنا توفنا الحاضرین ربنا توفنا الغائبین ربنا توفنا المحبوبین ربنا توفنا المتوسلین ربنا توفنا المريدين والحقنا بالصالحين وعلى ملائكة المقربين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا الہ العالمین، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اس مقام پر یہ ذکر خیر کیا گیا، ختم مبارکہ پڑھا گیا، نعت شریف، منقبت مبارکہ، درود پاک کا ورد، واعظ و نصیحت، صلاۃ و سلام، محاضر، یہ شیرنی، یہ طعام، یہ دلیہ، جو کچھ پیش کیا گیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر خزانے علی سے بڑھا چڑھا کر رحمتوں سے لبریز فرما کر سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عطا فرما. آپ کے توسل سے تمام امہات المومنات، تمام اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. تمام شہداء کرام، شہداء کربلا حسنین کریمین کو عطا فرما. تمام صحابہ کرام، صحابیات کی بارگاہ میں عطا فرما. انبیاء سابقین کو عطا فرما. تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کو عطا فرما. تمام اولیاء اعظام کو عطا فرما. بالخصوص خواجہ خواجگاں معین الحق سنجری ثم اجمیری
حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں عطا فرما، والدین شریفین بال و اولاد و گرد و نواح آستانہ و جمعیت و حاضران مجلس کو عطا فرما۔ یا اللہ علی الخصوص بالتخصیص کا ثواب خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ امیر کلال نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں عطا فرما، والدین شریفین مال و اولاد و گرد و نواح آستانہ و جمعیت و حاضران مجلس کو عطا فرما، کل خاندان نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، قلندریہ، رفاعیہ، مداریہ، وارثیہ، بلولائیہ، نیازیہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ عطا فرما۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما، اور جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حفاظت فرما، نظر بد سے، آفات سے، بلیات سے، شیاطین سے حفاظت فرما، کرونا وائرس سے حفاظت فرما، کرونا وائرس کے علاوہ ایک اور وائرس جو بیماری کا پھیلنے والا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، زلزلوں سے حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما، سیلابوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرما۔ یا اللہ بھوک مری کا ماحول بننے سے پہلے اس کو دفع فرما۔ یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحب روزگار حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے کام کرنے سے نکھٹو بنے ہوئے، اللہ انہیں کام کرنے کا، روزی تلاش کرنے کا شوق پیدا فرما۔ یا اللہ جو بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے انہیں فرما بردار بنا دے، بڑوں کا ادب کرنے کا سلیقہ عطا فرما، چھوٹوں پہ شفقت کا طریقہ عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، نمازیوں کو تہجد گزار بنا دے، ہمارے گھروں میں دین کی ہواؤں کو چلا دے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، شرریوں کے شر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو قرضوں میں مبتلا ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان لڑکیاں ان کے لیے عافیت کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے کے اندر جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہ کہہ سکے متمنی ان سب کے لیے رحمت کے فیصلے فرما۔ محمد ظہور صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے مریدین، محبین، متوسلین، طالبین جہاں جہاں ہیں شاد رہیں، آباد رہیں، گلے گلدار رہیں، جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سے پہلے جو قبروں میں جا سو ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے مرشد کامل حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے معمور فرما۔ حضور فیض العارفین علامہ غلام آصفی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے معمور فرما۔ صوفی سید شجاعت علی صاحب کی قبر کو نور سے معمور فرما۔ یا اللہ جن کے پیران عظام موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما۔ یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ عبد الرحمن میاں نے جو شیرنی پیش کی اور لوگوں نے محبت بھرے نذرانے پیش کیے ان سب کو قبول فرما۔ سید واصف علی، سید کاشف علی کی طرف سے جو تلیے کا اور یہ طعام کا سلسلہ اللہ قبول فرما۔ اس میں جن جن لوگوں نے بھی یا اللہ دامے درم سخن حصہ لیا اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے کے اندر ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، صاحب عمل بنا، ہر برے راستے سے بچا، نیک راہوں پر چلا، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ محمد اسلم میاں ان کے عمر برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو صاحب نصیب فرما۔ یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے سید واصف علی، سید کاشف علی اور ان کے تمام جتنے بھی چاہنے والے سب کے لیے خیر کے دروازے، ہمارے تمام بھائیوں میں اللہ اور محبت پیدا فرما، سب کی بہنوں کے گھروں میں برکت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسافروں کو منزل مقصود عطا فرما، محمد حسینی کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کھجوری کے رہنے والے جتنے بھی لوگ یا اللہ جو اس محفل کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور نہیں آ سکے اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ چھٹی شریف کی نسبت پر اور سید حضرت امیر کلال کی نسبت پر فاتحہ خوانی کی گئی سے قبول فرما، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔
یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، حسین موت عطا فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، امیر ادا والی موت عطا فرما، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار والی موت عطا فرما، جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، ایمان پر رکھ، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔